بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین کرام، جو بے اولاد ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی یا اولاد کی کچھ آس امید لگتی ہے مگر وہ پورا منزل مقصود پر نہیں پہنچتے، اولاد جو ہوتی وہ نہیں پیدا ہو رہی ہوتی، تو ان کے لیے ایک عظیم تحفہ جس کو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں۔ اور اس کے بارے میں تھوڑا سا پہلے یہ سمجھے کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ چیز کو دیکھا جاتا ہے، پھر تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ جن کے ہاں اولاد نہیں، جب کسی بچے کو دیکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، تو دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش میرے ہاں بھی بیٹا ہو، میرے ہاں بھی بیٹی پیدا ہو، لیکن وہ دعائیاں کرتے رہتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، فقیروں کے پاس، حکیموں کے پاس، اور اللہ کی بارگاہ میں جہاں دعا کرنی چاہیے وہاں اللہ کی بارگاہ میں توجہ کے ساتھ دعا نہیں کرتے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں توجہ کے ساتھ دعا کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے سکے خالو ہیں، اور بیت المقدس کے اندر ان کی کفالت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں، اور ان کو کھانا وغیرہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی پہنچاتے ہیں۔ اور جب ان کی حجرہ مبارکہ کے اندر جاتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ مثلا انگور کا موسم ہے نہیں، لیکن ان کے کمرہ کے اندر انگور پڑے ہوئے ہیں۔ انار کا موسم ہے نہیں، لیکن ان کے حجرہ کے اندر انار پڑا ہوا ہے۔ طرح طرح کے پھل۔ ایک دن سوال کیا، چونکہ یہ سکے خالو تھے، سوال کیا، اے مریم یہ بتا کہ تمہیں یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ کون دے کے جاتا ہے تمہیں پھل؟ جب کہ تیرا کھانا پینا تو میں لے کے آتا ہوں۔ تو حضرت مریم نے آگے سے جواب دیا، قالت ہوا من عند اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ فقط اتنا ہی نہیں کہا بلکہ آگے سے یوں فرمایا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے عطا کرتا ہے، یعنی جب چاہتا ہے جتنا۔ تو حضرت مریم کے اس جواب سے حضرت زکریا علیہ السلام بڑے متاثر ہو گئے، اور دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ اسی حجرہ مبارکہ کے قریب آ کے ہاتھ اٹھائے، اور دل کے اندر خیال پیدا ہوا باری تعالیٰ اگر تو مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو تیری بارگاہ میں یہ بھی کوئی بات دور نہیں، عین بڑھاپے کے عالم میں اللہ تو مجھے بھی تو بیٹا عطا کر سکتا ہے نا۔ اتنا کہا اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، ہاتھوں کو اٹھا کے ہنالک دعا زکریا ربہ، ہاتھوں کو اٹھایا اور یوں کہا، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے صاف ستھرا طیب بیٹا عطا فرما، یعنی نیک، مقصد نیک بیٹا، نیک اولاد کے لیے دعا کرنا انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے، نیک اولاد کے لیے دعا کرنا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہ دعا مبارکہ ہے۔ اور آگے فرمایا، انک سمیع الدعاء، اللہ تو سننے والا بھی ہے، دعاؤں کو سننے والا بھی ہے، اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور جب یہ پڑھا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے اللہ پاک نے ان کو یحییٰ یعنی بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام یحییٰ ہے۔ تو جو ساتھی جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی یا کسی وجہ سے کوئی مسائل ہیں ان کے ہاں، تو وہ کیا کرے؟ جو کہ میں نے ابھی پڑھا سورہ آل عمران،
اور سورہ آل عمران کے اندر یہ دعا آپ نے کہاں سے پڑھنی؟ رب سے، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ کسی جو بھی آپ کے پاس عالم دین ہے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں یہ دعا کہاں ہے۔ سورہ آل عمران 3 سپارہ، اور رب حبلی آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے ربی سے، یعنی پیچھے جو الفاظ ہیں نا قالا نہیں کہنا، بلکہ آپ نے رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح نکالنی ہے، یعنی 100 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں، اور ساتھ پانی کا گلاس یا دودھ کا گلاس اپنے پاس رکھیں۔ پانی یا دودھ کے گلاس کے اوپر جب آپ کی یہ مقدار پوری ہو جائے گی، تعداد پوری ہو جائے گی، ان کے اوپر پھونک مار کے آپ اس دودھ کو یا پانی کو پی لیا کریں۔ تو جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ یہ تسبیح جاری رکھیں، انشاءاللہ رب ذوالجلال آپ کو اولاد بھی عطا فرمائے گا، آپ کی دینی حاجات بھی رب ذوالجلال پورا فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو، جن کے ہاں بالخصوص جن کے ہاں اولاد نہیں، اس دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہتر ساتھ یہ بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی چھوٹی سی دعا، اور وہ زیادہ چھوٹی ہے، ربی حب لی من الصالحین، 23ویں سپارے کے اندر سورہ صافات کے اندر آتا ہے ربی حب لی من الصالحین، وہ بھی ساتھ پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک تسبیح اس کی نکال لے، ایک تسبیح اس کی نکال لے، تو انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبیوں کی دعاؤں کے صدقے آپ کو بھی رب ذوالجلال اولاد عطا فرمائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔